السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے بیت الحکمت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں بیت الحکمت کے مترجمین میں سے ایک مترجم کے بارے میں، جس کا نام ہے یوحنا ابن ماسویہ۔ اس کے تعارف کے پڑھتے ہیں۔ یوحنا خلافت عباسیہ کے نامور مترجمین ہیں، یعنی یوحنا ابن ماسویہ جو ہے خلافت عباسیہ کے یعنی عباسی خلافت کے دور کا ایک ہی بہت ہی مشہور ترجمہ کرنے والا ہے۔ یوحنا کی پیدائش 777 AD میں جندی شاہپور کے خاندان ماسویہ میں ہوئی تھی۔ یعنی یوحنا کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ جندی شاہپور میں ہوئی تھی، کب؟ 777 میں۔ اور ان کے خاندان کا کیا نام تھا؟ وہ خاندان کا نام تھا ماسویہ، جس کا وجہ سے اس کا نام پڑا ہے یوحنا ابن ماسویہ، اسی خاندان کی وجہ سے۔ یہاں پہ یوحنا 80 سال کی عمر پا کر 857 AD میں بمقام سارا میں وفات پائی۔ یعنی یوحنا جو ہے 857 میں ان کی وفات ہوئی تھی، کہاں پہ؟ سارا نام کی جگہ میں، اور اس وقت اس کی عمر تھی 80 سال کا۔ یوحنا مذہب عیسائی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اپنی علمی و فنی صلاحیت کی وجہ سے اس کو بیت الحکمت کا افسر اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ یعنی بیت الحکمت کا ہیڈ اس کو بنایا گیا تھا۔ بیت الحکمت مسلمانوں کا تھا، لیکن جو بیت الحکمت کا افسر بنایا گیا وہ ایک مذہب عیسائی کے لوگوں کو بنایا گیا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے علم و فن کی صلاحیت بہت ہی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اس کو افسر اعلیٰ مقرر کیا گیا یوحنا ابن ماسویہ کو۔ یہاں پہ مذہب کو نہیں دیکھا گیا کہ یہ عیسائی مذہب کا ہے یا کوئی اور مسلم ہے یا ہندو ہے، یہ نہیں دیکھا گیا، بلکہ اس کے علم و فن کی صلاحیت پر اس کو افسر اعلیٰ مقرر کیا یعنی بنایا گیا تھا۔ جبرائیل بن بختیشو کے انتقال کے بعد یوحنا کو بغداد کے شفا خانوں کا رئیس الاطباء بنایا گیا۔ یعنی جبرائیل بن بختیشو، اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھیں گے آگے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد یوحنا ابن ماسویہ کو بغداد کے شفا خانے کا رئیس الاطباء یعنی اطباؤں کا ہیڈ بنا دیا اس کو، یوحنا ابن ماسویہ کو، جبرائیل بن بختیشو کے انتقال کے بعد۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں تعلیم و تربیت۔ یوحنا نے طب کی تعلیم اپنے وطن جندی شاہپور سے حاصل کیا۔ یوحنا نے جو طب کی تعلیم حاصل کیا تھا وہ جندی شاہپور، جہاں وہ پیدا ہوا تھا، تو وہیں سے انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کیا تھا۔ یوحنا نے مختلف زبانوں میں مہارت حاصل کی تھی، جیسے سریانی اور عربی۔ یعنی وہ بہت ہی ذہین تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت جلد سریانی اور عربی زبان میں مہارت حاصل کر لیا تھا۔ یہ تھی ان کے تعلیم اور تربیت۔ ان کے فضل و کمال کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یوحنا بیک وقت ایک طبیب، استاد، محقق، مترجم اور مصنف تھا۔ یوحنا جو ہے بیک وقت مطلب ایک ہی ٹائم پہ وہ ایک طبیب بھی تھا، ٹھیک ہے، استاد بھی تھا، محقق مطلب ریسرچر بھی تھا، اور مترجم مطلب ترجمہ کرنے والا، اور مصنف رائٹر بھی تھا۔ مطلب ایک ہی ٹائم پر وہ اتنے سارے چیز تھے، طبیب بھی تھے، استاد بھی، محقق بھی، مترجم اور مصنف بھی تھا۔ یوحنا کو عزت و شہرت بحیثیت مترجم حاصل ہوا، یعنی ان کو جو عزت و شہرت ملا تھا، جو اس کا نام ہوا، وہ مترجم کی وجہ یعنی ترجمہ کرنے کی وجہ سے وہ مشہور ہوا تھا، یوحنا ابن ماسویہ۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں یوحنا بحیثیت طبیب۔ بحیثیت طبیب یوحنا زیادہ مقبول نہیں ہے، یعنی یوحنا ابن ماسویہ جو ہے وہ طبیب کی حیثیت سے زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن بعض مورخین نے یوحنا کے متعلق تصدیق کیا ہے کہ وہ علاج و معالجہ کیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ جو ہے مورخین ہیں یعنی تاریخ داں ہیں جو ہسٹری لکھتے تھے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یوحنا جو ہے علاج و معالجہ کیا کرتا تھا، یعنی ٹریٹمنٹ کیا کرتا تھا،
مورخین نے اپنی کتاب میں یوحنا کی معالجاتی مہارت کی کچھ حکایتیں درج کی ہیں. مورخین یعنی تاریخ دان نے اپنی کتاب میں یوحنا کی معالجاتی یعنی ٹریٹمنٹ کی جو ہے کچھ حکایتیں بولے تو کچھ واقعہ ہے ان کے یا کچھ اسٹوری ہے جو اپنی کتابوں میں تاریخ دان نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یوحنا ابن ماسویہ کی معالجاتی مہارت کے بارے میں. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں یوحنا بحیثیت استاد. یعنی یوحنا ابن ماسویہ جو ہے وہ ایز اے ٹیچر کیسے تھے، وہ ایز اے ٹیچر بھی کام کیا کرتے تھے. یوحنا درس و تدریس کا کام بھی انجام دیتا تھا، یعنی وہ ٹیچنگ کا بھی کام کرتا تھا، اور ان کے پاس شاگردوں کی ایک جماعت ہر وقت موجود رہتی تھی. یعنی جب وہ پڑھاتا تھا تو ان کے پاس جو ہے اسٹوڈنٹ کا ایک گروپ ہمیشہ اس کے آس پاس رہتا تھا، یعنی پڑھنے کے لیے. یوحنا مشہور مترجم حنین ابن اسحاق کا استاد رہا ہے. ہم لوگ آگے پڑھیں گے حنین ابن اسحاق کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو ان کا بھی استاد رہا ہے کون؟ یوحنا ابن ماسویہ. تو ان کا یہ سوال آ سکتا ہے حنین ابن اسحاق کا استاد کا نام کیا ہے؟ تو اس کا استاد کا نام ہے یوحنا ابن ماسویہ. تو یہ یوحنا بحیثیت استاد. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں یوحنا بحیثیت مترجم. مفتوحہ رومی شہروں سے لائی گئی کتابوں کی ترجمہ کا کام یوحنا کو ہی سونپا گیا تھا. یعنی مفتوحہ مطلب جیتے ہوئے روم، یعنی جس روم جو جیتا گیا تھا، تو اس شہر میں جو کتابیں تھیں اس کی کتب خانے میں، جب وہ کتابوں کو لایا گیا تھا بیت الحکمت کے اندر، یعنی بغداد کے شاہی کتب خانے کے اندر، تو اس کتابوں کو یعنی روم سے جو لایا گیا تھا اس کتابوں کا جو ترجمہ کرنے کا جو کام تھا وہ یوحنا ابن ماسویہ کو ہی دیا گیا تھا. روم کی کتابوں یعنی روم سے جو کتابیں لائی گئی تھی ان کا ترجمہ کا کام جو ہے یوحنا ابن ماسویہ کو سونپا گیا تھا، یعنی دیا گیا تھا. یوحنا تقریباً ہر شعبے کے کتب کے ترجمے کیے، جیسے کلیات، طب، تشریح، منافع الاعضاء، علم الادویہ، اصول علاج، وذرائع علاج وغیرہ. یعنی یوحنا جو ہے ہر طرح کی مطلب کتابوں کا وہ ترجمہ کیا، بہت طرح کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ مطلب الگ الگ کہیں تو سبجیکٹ کا، جیسے کلیات کے کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا، کلیات طب، تشریح اور منافع الاعضاء کی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا، علم الادویہ کا، اصول علاج وذرائع علاج کا، یہ سب کتابوں کا انہوں نے کیا کیا تھا؟ ترجمہ کیا تھا. ہم لوگ پڑھتے ہیں یوحنا بحیثیت مصنف. یوحنا تراجم کے ساتھ ساتھ تصنیف کا بھی کام کیا کرتے تھے. یعنی یوحنا جو ہے ترجمہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے کافی شہرت ملی تھی. تو ترجمہ کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ تصنیف کا کام بھی کرتے تھے، یعنی وہ رائٹر بھی تھا، وہ کتابیں لکھا کرتا تھا. یوحنا کی اہم کتاب یعنی یوحنا کی اہم تصانیفات میں کتاب المسجر اور کتاب فی الفسط والحجامت اور کتاب المرۃ السوداء اور کتاب فی البلغم، یہ سب کتابیں جو ہے یوحنا ابن ماسویہ نے لکھا تھا. ان میں سے جو سب سے مشہور کتاب ہے کتاب المسجر ہے، کیونکہ کتاب المسجر جو ہے وہ ایک ٹیبل کے فارم میں لکھا گیا تھا، مطلب ٹیبل کے انداز میں لکھا گیا تھا. تو یہاں پہ سوال آ سکتا ہے کہ کتاب المسجر جو لکھا ہے وہ کس فارم میں لکھا ہوا ہے؟ ایک ٹیبل کے فارم میں لکھا ہوا ہے. تو ہم نے یہ پڑھا کہ یوحنا ابن ماسویہ کے بارے میں، ہم نے یوحنا ابن ماسویہ کے تعارف پڑھا کہ وہ 777 AD میں پیدا ہوا تھا جندی شاہپور میں، اور 857 میں ان کا انتقال ہو گیا، اور مذہب سے عیسائی تھا وہ. اور ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کیا؟ جندی شاہپور سے حاصل کیا، اور وہ الگ الگ زبان میں بھی مہارت حاصل کیا، جیسے سریانی اور عربی وغیرہ. اس کے فضل و کمال کے بارے میں پڑھے کہ وہ طبیب بھی تھا، استاد بھی تھا، محقق تھا، مترجم تھا اور مصنف بھی تھا.
لیکن سب سے زیادہ عزت جو ملی اس کو مترجم کے مطلب ترجمہ کرنے کی وجہ سے ملا. اور یوحنا بحیثیت طبیب کے بارے میں پڑھا کہ وہ اتنا تو مقبول نہیں تھا، لیکن مورخین ان کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی ان کی کچھ حکایتیں، کچھ ان کا جو واقعہ ہے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ان کے علاج و معالجہ کے بارے میں. اور ہم لوگوں نے پڑھا یوحنا بحیثیت استاد کہ یوحنا درس و تدریس کا بھی کام لیا کرتا تھا، اور اس کے آس پاس ہمیشہ شاگردوں کے ہجوم ہمیشہ رہتا تھا کہ انہوں نے حنین ابن اسحاق کو بھی انہوں نے پڑھایا تھا. تو اور ہم نے یہ پڑھا کہ یوحنا بحیثیت مترجم وہ روم سے لائے ہوئے کتابوں کا ترجمہ کیا کرتے تھے، اور وہ لگ بھگ ہر شعبے کی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا، جیسے کلیات طب، تشریح اور منافع الاعضاء، علم الادویہ، اصول علاج و ذرائع علاج وغیرہ. اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یوحنا بحیثیت مصنف انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی تھی. کتاب المسجر، کتاب فی الفسد والحجامت، کتاب المرۃ السوداء اور کتاب فی البلغم. ان کی جو کتاب المسجر تھا وہ کیا ٹیبل کے فارم میں لکھا گیا تھا. تو یہ یوحنا ابن ماسیہ کے بارے میں اتنی ساری باتیں تھیں. یہیں پہ ہم اپنا کلاس ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.